نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ جا رہا ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ محرم کے حوالے سے کچھ جو باتیں مشہور ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور کچھ لوگ معاذ اللہ اس کو نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھیں میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے تمام کے تمام دنوں کو، جس طرح ہر دن اللہ کی مخلوق ہے اور دیکھنے میں سارے دن ایک جیسے ہیں، روزانہ آپ لوگوں کے سامنے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح دن ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ روزانہ ہر دن میں، ہر مہینے میں ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھنے میں سارے دن ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ ان مہینوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کر لیا تو اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں یا ان دنوں میں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے محرم کے مہینے کو اللہ رب العزت نے اللہ کا مہینہ، یعنی اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ اللہ کا مہینہ۔ اور ایک اور مثال آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں کہ بیت اللہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، دیکھنے میں وہ ایک سیدھی سادی بلڈنگ ہے، ایک کمرہ نما بنا ہوا ہے، سادہ سا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ نے فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اللہ کی طرف جب اس گھر کی نسبت ہو گئی تو آپ دیکھیں اس کی اہمیت میں، اس کے تقدس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ لوگوں کی اس کی طرف رغبت ہے، میلان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے سمیت آپ سب لوگوں کو بھی بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ تو میں اس کی عظمت اور اس کی تقدس کے بارے میں بتا رہا تھا، تو ایسے ہی محرم کے مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب اس کی نسبت، اس کو اصطلاح میں اس کو نسبت تشریفی کہتے ہیں۔ تو جب اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کی اہمیت میں بھی، اس کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ بعض لوگ محرم کے مہینے کو اس وجہ سے بھی فضیلت والا سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یا حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون اور اس کے لشکر سے آزاد ہوئے، نجات ملی اور وہ نکلے، چلتے گئے اور پیچھے فرعون اور ان کا لشکر جا رہا تھا، اور آگے ایک جگہ آ کے تو
موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن پھر کیونکہ وہ نبی تھے، ایک دم ان کے ذہن میں آئے کلا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ عصا سمندر پہ مارو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور 12 راستے بن کے، اور ہر قبیلہ اس راستے سے بآسانی سمندر کراس کر کے چلا گیا۔ اور جب پیچھے فرعون کا لشکر آیا تو اس نے جب دیکھا کہ پانی سائڈوں پہ ہے اور درمیان سے راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے، اور جب عین وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ مل جاؤ، تو وہ فرعون اس کا لشکر وہاں پہ غرق ہو گیا۔ تو اس وجہ سے بھی اس دن کی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر آزاد ہوا تھا، اس وجہ سے ان کی یاد میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان سے ہمارے زیادہ قریب ہیں، تو ہمیں بھی اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور رمضان کے روزے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر محرم کے روزے کی فرضیت اٹھا لی گئی، اور اس کے بعد اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کو بہت ہی بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے محرم کے مہینے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام شہر رمضان، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے مہینے میں آپ کسی دن کا روزہ بھی رکھیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن 10 محرم کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک بات، دوسری یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ محرم کو اس وجہ سے فضیلت ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس وجہ سے اس مہینے کو فضیلت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اس مہینے کی بہت فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہلے 10 محرم کا روزہ بھی فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا، اس کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ ہاں یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت والا یہ عاشورہ کا دن مل گیا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس عاشورہ کے دن جو ان کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور بعض لوگ اس عاشورہ کے دن کو اور اس محرم کے مہینے کو نحوست والا مہینہ معاذ اللہ سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ یا اس طرح کوئی فنکشن کیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ چل نہیں سکتا یا وہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ بالکل غلط بات اور سراسر یہ جہالت ہے، بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذاتی میرے خیال سے جو میری رائے ہے وہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا اس کی میرے حساب سے تو زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو فضیلت والے مہینے میں
شادی بیاہ یا جن چیزوں کو لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ شادی کی جائے یا اور بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو وہ کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ثابت ہوگا۔ جس طرح اس مہینے کی فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے اس میں بھی خیر و برکت فرمائیں گے۔ ایک اور روایت ہے جو کہ اتنی کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک روایت میں یہ ضرور آتا ہے کہ 10 محرم کے دن اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پہ دوسرے دنوں کی نسبت اس دن زیادہ وسعت سے خرچ کرے، زیادہ اچھا کھانا پکائے، مطلب دوسرے دنوں کی بنسبت اس میں اچھا کھانا وغیرہ بنایا جائے تو اللہ رب العزت اس دن کی وجہ سے پوری سال اس کے کھانے میں، اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو حالانکہ یہ کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن اگر اس پہ عمل کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لوگ کرتے بھی ہاں، اگر کوئی لازمی سمجھ کے کوئی یہ سوچتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس دن ہاں فلاں چیز ہی پکانی چاہیے اور یہ ضروری ہے، ضروری سمجھ کے کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بدعات اور رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حق اور سچ کہنے کی اور حق اور سچ سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔